علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو کلاس 8 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر، آپ کو نیکسٹ لیسن میں ویلکم کہتی ہوں۔ آئیے نیکسٹ لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ حج جو ہے وہ ہر صاحب حیثیت انسان پر، مسلمان پر فرض ہے۔ حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج عقل مند انسان پہ، بالغ پہ، صحت مند پہ فرض ہے، اور حج کا فریضہ سر انجام دینے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس اتنی مال و دولت ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے، اتنے صاحب حیثیت ہیں کہ وہ حج کا فریضہ سر انجام دے سکیں، تو ان کو اس فریضے کو انجام دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حج کی معنی ہے زیارت کرنا، زیارت کے لیے جانا۔ حج ایک اجتماعی عبادت ہے۔ ہم حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ حج کا اعلان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری کتاب کیا کہتی ہے۔ حج کا مفہوم: حج کی معنی قصد کرنا، زیارت کے لیے جانا یا زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ اس سے مراد زندگی میں ایک مرتبہ اجتماعی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں مناسک حج ادا کرنا۔ یہ تو ہو گیا اس کا مفہوم، یعنی کہ زیارت کرنا۔ حج کی فرضیت اور اہمیت، یعنی کہ حج فرض کب ہوا اور کن پر فرض ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ہر عاقل، بالغ، صحت مند، صاحب استطاعت اور آزاد مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہاں عاقل یعنی عقل والا، بالغ یعنی کہ سمجھدار، یعنی 13 سال سے بڑے انسان پر، بڑے مسلمان پر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، صحت مند ہے۔ اس کی فرضیت کا ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آل عمران صورت ہے 97 اس کی آیت ہے۔ ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج ادا کرے۔ حج کی اہمیت کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب حج کا ارادہ کرے تو حج کے معاملے میں جلدی کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذرائع اور وسائل باقی نہ رہیں، یعنی کہ جو پیسے اس نے جمع کیے ہیں اور جو سہولتیں اس کو اس وقت مل رہی ہیں وہ دوبارہ ملیں یا نہ ملیں، یا کوئی بیماری یا موت ہی اس کو گھیر لے، یعنی کہ اس سے پہلے کہ انسان بیمار ہو جائے یا بیماری کی عمر کو پہنچ جائے، حج میں جلدی کرنی چاہیے اور وہ حج جیسی سعادت سے محروم ہو جائے، یعنی کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ حج ادا کرے۔ ہر مسلمان جلد سے جلد حج ادا کرے۔ حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور محتاجی کو دور کرتا ہے۔ حج کرنے والا جب تک گھر واپس نہیں لوٹتا اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے لیے جنت ہے، اور زندہ گھر واپس آئے تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ یہاں مر جائے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ انسان کی جو موت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا ہے، اس کی زندگی کا ہر کام، ہر عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں موت کب آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اب جو ہے حج کی اسی اہمیت کے پیش نظر جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کے لیے سخت وعید ہے، سخت وعید ہے، یعنی کہ مطلب جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور حج ادا کرنے کی طاقت و ہمت رکھتے ہیں اور وہ پھر اس چیز میں دیر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہیں وہ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے سوال کریں گے
کہ بتائیں آپ نے اتنا ٹائم کیوں لگایا، آپ نے اتنی دیر کیوں کی، جبکہ آپ کو وہ ساری نعمتیں، وہ آپ کو سارے وسائل دیے گئے تھے، سارے ذرائع آپ کو مل رہے تھے۔ حج کی اسی اہمیت کے پیش نظر جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا اس کے لیے سخت وعید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور اس کے باوجود حج ادا نہ کرے تو وہ یہودی کی مثل مرے یا نصرانی۔ مناسک حج: میقات پر نیت کرنا اور احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف، 8 ذی الحج کو منا میں قیام، 9 ذی الحج کو وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام اور مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرنا اور طلوع کے وقت منا کی طرف روانگی، 10 ذی الحج کو منا میں شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا، مکہ معظمہ روانگی اور طواف و زیارت کے بعد پھر منا روانگی، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو رمی کے بعد مکہ معظمہ واپسی اور الوداع طواف۔ حج کے فرائض میں احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفات، طواف زیارت اور عرفات سے واپسی پر طواف شامل ہیں۔ سعی، رمی، الوداعی طواف، بال تراشنا، مزدلفہ میں قیام وغیرہ واجب ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اعمال سنت کہلاتے ہیں، یعنی جو کہ فرض قرار نہیں دیے گئے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو نہیں کہا گیا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے ہیں۔ نمبر پہلا، قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کی فرضیت اور اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر دوسرا، مناسک حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حج کی جامعیت پر مختصر مضمون تحریر کریں۔ حج کی عالمگیریت کے پہلو کو تفصیل سے بیان کریں۔ تو بچوں یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ اچھے طریقے سے ان پیرا میں سے پیج نمبر 13 سے لے کے پیج نمبر 15 تک اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ان سوالات کے جوابات لکھ کے آپ ہمیں واٹس ایپ کریں۔ ملتے ہیں سبق کے باقی حصے کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ حج ایک جامع عبادت ہے، اس میں اسلام کے باقی تمام ارکان کی روح موجود ہے، مثلاً توحید کا علمبردار۔ حج توحید کا علمبردار ہے، لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں نماز کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا بھی شامل ہے۔ حج میں زکوٰۃ کی طرح مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ حج کے دوران اخلاقی برائیوں سے بچنا، خواہشات نفس پر قابو پانا روزے کی ایک شکل ہے۔ دوران حج سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا، گھر والوں سے دور رہنا جہاد سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی کہ ہمارے اسلام کے جتنے ارکان ہیں، باقی کے 4 جو ارکان ہیں، وہ ان سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے وہ حج میں آ جاتا ہے، کیونکہ حج ایک 5واں رکن ہے، ایک مکمل ہمارا جس مسلمان نے مکمل 5 ارکان کر لیے وہ ایک مومن بن جاتا ہے۔ حج کی عالمگیریت: حج ایک ایسی عالمگیر عبادت ہے جس کا کسی دوسرے مذہب میں تصور تک موجود نہیں ہے۔ اس میں اسلام کا مکمل پیغام موجود ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا عملی مظاہرہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہو کر عالمگیر فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مناسک حج کی عالمگیریت: احرام باندھنے کے بعد سے حج کے اختتام تک سب مسلمان ایک ہی بلند آواز کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف تیرے ہی لیے ہے اور نعمت سب تیری ہے اور ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو بچوں یہ تو حج کا مفہوم آج آپ نے سمجھا۔ حج کے بارے میں آپ نے کافی کچھ جانا، فرض، اس کی اہمیت اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اور احادیث میں اور ہمارے اسلام میں کیا اہمیت ہے حج کی۔ تو یہ آپ پیج نمبر 15 کمپلیٹ خود پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پیج نمبر 13 سے، یہ پیج نمبر 13 ہے، پیج نمبر 13 سے آپ پیج نمبر
15 تک، پیج نمبر 15 تک مکمل اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد مناسک حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، حج کی جامعیت پر مختصر مضمون تحریر کریں، حج کی عالمگیریت کے پہلو کو تفصیل سے بیان کریں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو مکمل